کوئی غیر سید سید نہیں بن سکتا، مگر آج بھی غیر سید حسینی بن سکتا ہے. یعنی وصف اور کردار کا حسینی، اور یہ تو پوری امت کو سبق دیا گیا. جیسے وصف اور کردار میں آج صدیقی بن سکتا ہے، فاروقی بن سکتا ہے، عثمانی بن سکتا ہے. وصف اور کردار میں علی بن سکتا ہے، مرتضوی بن سکتا ہے، مصطفی بن سکتا ہے. وصف اور کردار میں حسینی بھی بن سکتا ہے. بلکہ یہ حدیث شریف یہ ثابت کرے گی کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں، لوگ پوچھتے ہیں نا کیا 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 کیا، میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا، امام حسین نے کربلا میں حسینی بن کے دکھا دیا کہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ایک تو نسب کی بنیاد پہ ان کی عظمت ہے، دوسرا ان کا اپنا کردار بھی کتنا اونچا ہے اور کردار بھی کتنا بلند ہے. تو حدیث شریف یہ جامع ترمذی میں ہے، باب ہے باب ما ذکر فی فضل الصلاۃ. 614 نمبر حدیث جو ہے یہ صرف اس ترمذی میں ہی نہیں، یہ مسند امام احمد میں بھی ہے، یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، یہ امام طحاوی کی مشکل الآثار میں بھی ہے، یہ مستدرک کی حاکم میں بھی ہے، یہ بہقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے، یہ الترغیب والترہیب میں بھی ہے. اس طرح یعنی بے شمار اس کی حوالہ جات ہیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اعیذک باللہ یا کعب بن عجرہ من امراء یکونون من بعدی، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے حکمرانوں سے جو بعد میں ہوں گے، یعنی قیامت تک کے لیے پھر آگے حکمران، بادشاہ اور امت مسلمہ کی عوام، ان کے کردار کو بیان کیا. قیامت تک دو طرح کا کردار چلے گا، بادشاہوں کے لحاظ سے عوام کا، اور اس کے دو نام رکھے جائیں گے، یا وہ کردار حسینی ہوگا یا پھر وہ کردار یزیدی ہوگا. یعنی ایک تو ہے نا خود بادشاہوں میں حسینی اور یزیدی کردار، ایک ہے رعایا میں، علماء میں، پیروں میں حسینی اور یزیدی کردار. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد حکمران ہوں گے، فمن غاشی ابوابہم، جو بندہ ان کے دروازے پہ گیا. غاشیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، یعنی اتنا رش کیا ہوا ہے. جب پنجابی میں کہتے ہیں تو چڑھ آئے ہیں اتے آ گیا ہے، یعنی پسند نہیں ہے آنا. فمن غاشی ابوابہم، کہا جاتا ہے نا بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جا بیٹھے. اس لیے لوگ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہے اسلاف ہمارے. اور آج ایک دھیلے کا فائدہ جہاں نظر آتا ہے، آج کے برائلر صوفی اور برائلر پیر وہاں اس دھیلے کے لیے بھی جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں ضرب کہاں کہاں لگ گئی ہے جا کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہوں گے. اب یہاں کافر بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی، شمار مومنوں میں سے ہی ہوں گے. فرمایا جو ان کے دروازے پر گیا، اب جانا اتنا بڑا جرم نہیں، جایا ویسے تو اچھے کام کے لیے بھی جا سکتا ہے، چونکہ اگلی حدیث میں ہے جائے، اس کا اگلا حصہ جائے یا نہ جائے، جانا امر بالمعروف کے لیے، مگر وہ انداز اور ہوتے ہیں امر بالمعروف والے، اور بھیک مانگنے والے انداز اور ہوتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جرم پھر بتایا کہ بادشاہوں کی ہواری. فرمایا فصدقہم فی کذبہم، جو بادشاہوں کے درباروں میں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، جھوٹ کی تصدیق کریں گے. اب یہ قیامت تک جانے والا دین، اب اس حدیث کو اپنے اوپر، اپنے ماحول میں، اپنے سے پہلے یہ گزرے ہوئے سال یا اس وقت، کیونکہ ہم نے آج صدائے حسینیہ سمجھنی ہے. فرمایا جو ان بادشاہوں کے جھوٹ کا معامل بن گیا، بادشاہ نے جھوٹ بولا، نواز شریف نے، یہ ساتھ ہو گئے. عمران خان نے جھوٹ بولا، یہ ساتھ ہو گئے. زرداری نے جھوٹ بولا، پرویز مشرف نے جھوٹ بولا، یہ ساتھ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، اتنے میں کیا ہو جاتا ہے.
سرکار فرماتے ہیں فَصَدَّقَهُمْ فِي كِذْبِهِمْ اور کاذبہم وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، گیا اور پھر ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی، گیا اور کیا ان کے ظلم کا معاون بن گیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو بندے مارے تھے وہ رائفل میرے پاس تو نہیں تھی، نہیں، جو ووٹ دے کے اسے کرسی پہ بٹھایا اور اس نے مارے، یہ ہے تعاون۔ بلکہ حدیث میں تھا ایک کلمے کا، جملے کا تعاون اس کی حمایت میں جو تم نے بولا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں وَآنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یہ قیامت تک فیصلہ ہو رہا ہے۔ سرکار بتانا چاہتے ہیں میرا کون ہے اور غیروں کا کون ہے۔ فرمایا جو ان کے دروازے پہ گیا، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، جس نے ظلم پر ان کا تعاون کیا، سرکار کے لفظ ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ لیسا منی، لیسا منی، لست منہ، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ یہ ہے حسینیت کی نفی، وہ پھر حسینی نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ ٹیکسٹ لفظ حدیث کے وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ تو محبوب کیا 15ویں صدی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جگر پگھلائے، دن رات محنت کرے، طوفانوں کے سامنے ڈٹ جائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، بادشاہوں کے ہر لفظ کی تردید کرے، ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیا اسے فرما دو گے کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں؟ اسے تو فرما دیا کہ جس نے جھوٹ، بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ جس نے ان کے ظلم پر ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ اگلا حصہ اگر نہ بھی ہوتا تو درجنوں ایسی حدیثیں ہیں جہاں اس انداز میں اگلا خود لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں زبان رسالت نے خود اگلا حصہ بولا، صرف قیاس پہ نہیں رہنے دیا۔ اب جو اگلا ہے یہ ہے حسینی، اس کے حسینی ہونے میں پھر کوئی شک ہے جسے سرکار فرمائے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور وہ حسینیت پھر سمجھ آئے گی کہ امام حسین نزلی حسینی کربلا میں انہوں نے ثابت کیا حسینیت کیا ہوتی ہے۔ اب حدیث کے اگلے لفظ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ وَلَمْ يَغْشَ، یہ جو تھوڑی سی گنجائش تھی، جو ان کے دروازے پہ گیا یا نہیں گیا، وہ بادشاہوں کے دروازے پر، لیکن فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، یہ ان کا ٹاؤٹ نہیں بنا، اس نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ قیامت تک کے آنے والے ایسے بادشاہ جو خلافت کے اہل نہیں لیکن مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے، جس نے ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہیں کی، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا، ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لفظ سنو نا حدیث کے، اتنے حوالے میں نے ذکر کیے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا، بیٹا اگرچہ مزدور کا ہے، کسان کا ہے، لوہار کا ہے، کمہار کا ہے، صحیح العقیدہ ہے، مگر اور امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، وقت کے یزیدوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کا ایجنٹ نہیں بنتا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ یہ حدیث پہلے نمبر پہ دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وصفی حسینی بننے کی امت کو دعوت دی۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز تو نہیں کہ سرکار کہہ دیں آنا من ہو، ہوا منی وانا من ہو، ہوا منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، میں اس، یہ کوئی چھوٹے لفظ تو نہیں، یہ
مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ مجدد کا قول نہیں، اگرچہ وہ ساری باتیں مانی جاتی ہیں، یہ ختم المرسلین کی حدیث ہے، یہ سیاستہ کی جامع ترمذی کی ہے، اس کے میں نے ساتھ اتنے حوالے آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہ امام حسین کی شان معاذ اللہ گھٹ جائے گی، کوئی اس طرح اس کو لے جائے، نہیں، سمجھ آئے گی کہ وہ ڈبل حسینی کس طرح ہیں۔ انہیں تو نسب کے لحاظ سے بھی سرکار نے فرما دیا، حسین منی وانا من الحسین، اور ادھر وصف کے لحاظ سے پھر کربلا میں پھر ثابت ہوا، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ انداز کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا، اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا، اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ یزید سے ٹکرا کے میں نے آج ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے ہوا منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تو سب سے یعنی اعلیٰ کردار عملاً وہ ثابت کر دیا حسینیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر آگے سلسلہ بھی اگرچہ اس وقت پہلے بھی جاری تھا، آگے مزید اس حدیث کو جاری کیا کہ یہ وصف یہ ہے مجھ سے پیار کرنے کا تقاضا۔ اب آج دھوئیں میں مارے ہوئے لوگ اور بھنگ کے گھوٹے پینے والے جب وہ کہیں کہ میں حسینی ہوں تو پھر سینے میں آگ تو لگتی ہے۔ حسینی وہ ہوگا جس پر یہ سچا آئے گا کہ کوشش تو اس کی اس میں جی تمہیں آگے مقبول اللہ کے دربار میں ہونا علیحدی بات ہے، لیکن سرکار یہ لاہ عمل تو دے گئے کہ جو اس طرح کرے گا کہ بادشاہوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا۔ سچ کو تو ماننا ضروری ہے، ماننا چاہیے، جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، بادشاہوں کے ظلم میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، تو کیا ہے فَهُوَ مِنِّي، رہتے وہ بندہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، میں اس سے ہوں۔ یہ ہے صدائے حسینیت۔ اب یہاں وہ جو دوسرے حصے کا معنی کچھ لوگوں کو رکاوٹ بن جاتی ہے سمجھنے میں، آنا من الحسین، جس کا مطلب میں نے بتایا کہ میرا دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے۔ اب یہ جو دوسروں کو سرکار فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں، تو کیا یہاں پھر وہ جو معنی وہاں کرو گے یہاں بھی کرو گے؟ کون ہے جو اصل رسول علیہ السلام بنے، اور وہ 15ویں صدی کا، 13ویں کا، 14ویں کا؟ سرکار تو فرما رہے ہیں میں اس سے ہوں، تو مطلب کہ میرا دین اس سے ہے، میرے دین کی بقا اس سے ہے، میرے دین کی احیاء اس سے ہے، میرے دین کا غلبہ اس سے ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے ذریعے ہمیں پورا کربلا کا فلسفہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر بھی یعنی آج جو اس طرح کر رہا ہے اور یقیناً اس پر یہ حدیث سچی بھی آ جائے عند اللہ، لیکن پھر بھی امام حسین کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی سید تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ لفظ میرے آقا علیہ السلام نے، لوگ عام لیڈر ہیں نا کارکنوں کا دل بہلاتے ہیں، وہ بات اس کے قطع نظر کروڑ بار اس سے قطع نظر، قیامت تک میرے محبوب نے اپنے کارکنوں کو کتنا حوصلہ دیا ہے کہ حکومتیں روکیں گی، گرفتار کریں گی، ماریں گی، پیٹیں گی، جیلوں میں ڈالیں گی، کوڑے لگیں گے، سب کچھ ہوگا، مگر جس بندے کو یہ ہو کہ مجھے میرے نبی فرما رہے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اسے امریکہ کی جیلیں کیا روک سکیں گی؟ اسے کوئی کسی ملک کا ایٹم بم روک سکے گا؟ کیا اس جذبے کو کوئی شکست دے سکے گا؟ کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ جس نے جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ان کے ظلم پر تعاون نہیں کیا، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، جس سے چاہو ترجمہ کراؤ یہی کرنا پڑے گا، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ کیا لجپال نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب تک میں نے پہلا حصہ پڑھا تھا کہ سرکار فرما رہے تھے جو ان کا جھوٹ کی تصدیق کر دے اور ظلم پہ تعاون کرے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں، یہ جو جھڑکی ہے چھوٹی نہیں، سرکار جس کو کہہ دیں یہ میرا نہیں، لیکن لفظ جو ہیں ان میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں، مگر اگلا حصہ جب آیا تو پھر 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ قیامت تک اس دین کا جھنڈا لہرانے والا ہے، کیونکہ آج بھی اگر کوئی شخص ڈٹ جاتا ہے
تو سرکار تو فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فَهُوَ مِنِّي، اگرچہ سید نہیں لیکن فَهُوَ مِنِّي، فَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے، اس کو تانے نہ دو، یہ مجھ سے ہے، وہ مِنِّي، مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یا تو یہ کوئی سارا لٹریچر حدیثیں نکال دی جائیں تو پھر ان کالوں کی باتیں مانی جائیں اور ان کی دین ٹیم جو بنی ہوئی ہے سب کچھ، ورنہ یہ تو شریعت سب کچھ بیان کر کے گئی۔ اور یہ میں دعوت دے رہا ہوں، میرا ماضی تمہارے سامنے ہے، اس رضا مجتبیٰ کا ممبر تمہارے سامنے ہے، میری 10,000 سے زائد تقریریں تمہارے سامنے ہیں، اور یہ سارے دور جو گزرے ہیں یہ تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے اور ان کو، میں ہر سید کو، ہر پیر کو چیلنج نہیں کر رہا، ہر مولوی کو، جو آج گڈ مڈ کر کے حسینی بننے کے شوق میں ہیں، تو یہ بھی زندہ ہوتے تھے اس زمانے میں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وقت تھا، یہ بھی زندہ تھے جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تھی، یہ بھی زندہ تھے کہ اس چوک میں نظر آئے، کہاں نظر آئے؟ ان میں اکثر وہ انہوں نے ہر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی، کسی نے وزارت لی، کسی نے کوئی منصب لیا، کسی نے اپنے پرمٹ لیے، کسی نے پلاٹ لیے، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا۔ اب جس نے لیا کچھ یقیناً وہاں جا کے دستک دے رہا ہے، میں نام نہیں لیتا، میں اپنے 40 سال بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے حسینی ہونے کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کا معاون نہ بنے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حدیث مجھ پہ سچی آتی ہے، کہ دعا کرتا ہوں، مگر میں یہ مجھے یقین ہے کہ رستہ میرا وہی ہے جن پر یہ حدیث سچی آتی ہے۔ اس پر آپ لوگ میرے گواہ ہیں، میرا سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ آج آ کے یہ اس طرح حسینی بننا چاہتے ہیں، جب حسینیت کا وقت آتا ہے یہ سارے غائب ہوتے ہیں اور یزیدیت کی پشت پناہی کرتے ہیں، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر سب کچھ کرتے ہیں، اور وقت پہ پھر کہتے ہیں حسینی بھی ہم ہیں۔